الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.45 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 45 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا اے او، اور رسول رسول، میسنجر، بلغ با لام غین سے اس کا روٹ ورڈ ہے، مانے پہنچا دیجئے، کنوے اور پروکلیم، ما یعنی جو، واٹ، انزلہ نازل کیا گیا، ریویلڈ، الیکا تمہاری طرف یا آپ کی طرف، ٹو یو، من یعنی سے، فرام، ربکا تمہارا رب یا آپ کا رب، یور لارڈ، وَإِن اور اگر، اینڈ اف، لم نہ، ناٹ، تفعل آپ کرو، یو ڈو، فما تو نہیں، دین ناٹ، بلغتا آپ نے پہنچایا، یو ہیو کنویڈ، رسالتہ اس کا پیغام، ہز میسیج، واللہ اور اللہ، اینڈ اللہ، یعصمک عین صاد میم سے روٹ ورڈ ہے، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لے گا، ول پروٹیکٹ یو، من یعنی سے، فرام، الناس لوگ، دا پیپل، ان بے شک، انڈیڈ، اللہ اللہ اللہ، لا یعنی نہیں، ناٹ، یہدی ہدایت کرتا ہے یا ہدایت کرتا، گائیڈ، القوم قوم لوگ، دا پیپل، الکافرین کفار، کافر کی جمع ہے دا ڈس بلیونگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے، ما انزل الیکا جو نازل کیا گیا آپ پر، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ O messenger proclaim ما انزل الیک what is revealed to you من ربک from your Lord، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ and if you did not do، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ then you have not conveyed his message، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ and Allah will protect you from the people، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي indeed Allah does not guide، الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ the disbelieving people۔ Complete translation دیکھیں۔ O messenger proclaim what is revealed to you from your Lord and if you did not do then you have not conveyed his message and Allah will protect you from the people indeed Allah does not guide the disbelieving people۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں بظاہر خطاب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہود و نصارہ اور منافقین کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح اللہ کے پیغام کو عوام سے چھپانے والوں سے نہیں ہیں، تمہاری طرح عوام الناس کی رہنمائی کرنے کے بجائے انہیں گمراہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں جن کے دشمن بھی ان کو امین پکارتے ہیں، ان کی ایمانداری پر اپنوں سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ دوم، جس ماحول میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اس وقت ہر قسم کا گناہ سماج میں رچ بس گیا تھا، شراب نوشی، جوا، بت پرستی، فحش، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا بہت ہی عام تھا۔ ایسے سماج کے سدھار کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ جو احکامات من جانب اللہ دیے گئے ان کو سماج سدھار کے لیے عام کیا جائے، یہی آپ کی نبوت کا اہم ترین مقصد تھا، اور اگر آپ ان تعلیمات کی تبلیغ نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی تھوڑی بھی کوتاہی اس سلسلے میں اگر ہو گئی تو پھر رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ حالانکہ دشمن ان دنوں بہت سخت تھا، یہ ممکنات میں سے تھا، بلکہ بات یقینی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کریں کہ اگر چراغ روشن کو ہی گل کر دیا گیا تو پھر ہدایت کی روشنی تو خود بخود ہی بجھ جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہید کر دیا گیا تو اسلام کا نور پھیلنا پنپنا خود ہی بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ اگر سارا زمانہ بھی آپ کی حق گوئی پر آپ کا دشمن ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ضرور کرے گا۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کبھی کسی مسجد کے افتتاح کے نام پر آپ پر بڑا پتھر گرانا چاہا، تو کبھی گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، تو کبھی کوئی آپ ہی کی تلوار آپ پر تان دیا، لیکن ہر بار اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی۔ ان تمام حادثات و جان لیوا حملوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے نبھایا، یعنی تبلیغ کی ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے نبھایا، اور ایمان لانے والے بندوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ بھی بنایا۔ اس سلسلے میں کافی احادیث موجود ہیں، ان میں سے چند کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اور وداعی حج کے موقع پر 40,000 صحابہ کرام تھے، ان سے یہ گواہی بھی دینے لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں کافی احادیث ہیں، چند کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں پوچھا کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ سب نے کہا حرمت والا۔ پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ جواب دیا حرمت والا۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ جواب ملا حرمت والا۔ فرمایا پس تمہارے مال اور خون و آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرمت والے ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اور اس مہینے میں حرمت ہے۔ پھر بار بار اسی کو دہرایا، پھر اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہر حاضر شخص غیر حاضر کو یہ بات پہنچا دے، یعنی میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تم آج حاضر ہو، لیکن جو یہاں حاضر نہیں ہے اور جو آگے بھی پیدا ہوتے جائیں گے یعنی آگے کی نسلوں تک بھی یہ پیغام کو تم پہنچا دو۔ دیکھو میرے پیچھے کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی صحابہ کرام کو کہ آپس میں نہ لڑ پڑو۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سب باتیں پہنچا دی، اس کی گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ہے کہ فی الواقع آپ نے امانت کی پوری ادائیگی کی، اور سب سے بڑی مجلس جو تھی اس میں سب نے اس کا اقرار کیا، یعنی حجۃ الوداع خطبے میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 40,000 صحابہ کا گروہ عظیم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں لوگوں سے فرمایا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون، تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہماری گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور ہماری پوری خیر خواہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم اے اللہ کیا میں نے تیرے تمام احکامات کو پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حل بلغتو اللہم حل بلغتو، اللہ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر دی۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو تجھ سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اللہ کا حکم عوام الناس سے نہیں چھپایا، کوئی اگر ایسا کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی آپ رضی اللہ عنہا نے، یعنی جو آیت انڈر فوکس ہے اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تلاوت بھی کر دی۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں اسی سلسلے میں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرمان کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور لوگوں سے جھینپ رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب زید بن حارث، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور میں منہ بولا بیٹا بنایا تھا،
انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ طلاق ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی رہ چکی تھی اسی لیے آپ ہیزیٹنٹ تھے اور اس بات سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع چھپانا ہوتا، قرآن کی کوئی آیت چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپا دیتے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی بات رکھ دی۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کی طرف سے رسالت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تبلیغ ہے اور ہمارے ذمہ قبول کرنا اور تابع فرمان ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نازل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو سنیں، قبول کریں، ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور وحی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو گایا ہے اور جانوروں کو پیدا کیا ہے کہ کچھ نہیں بجز اس فہم و روایت کے جو اللہ کسی شخص کو دے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے یعنی قرآن میں ہے۔ اس نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے مسائل ہیں، یعنی جب کسی کا ناحق قتل ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں جو بلڈ منی کے مسائل ہیں وہ اس میں موجود ہیں، قیدیوں کو چھوڑ دینے کے احکام ہیں اور یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قصاصاً قتل نہ کیا جائے۔ اس آیت میں آیت انڈر فوکس جو ہے اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچا لینا اس کی ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ و ناصر اللہ ہے، بے خطر رہیے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے رہتے تھے، یعنی الرٹ رہتے تھے، لوگ نگہبانی پر مقرر رہتے تھے، یعنی صحابہ کرام باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے تھے، سیکیورٹی کی ذمہ داری پوری کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے؟ فرمایا کاش کہ میرا کوئی نیک بخت صحابی رضی اللہ عنہ آج پہرا دیتا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں ہتھیار کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں سعد بن مالک ہوں۔ فرمایا کیسے آئے؟ جواب دیا اس لیے کہ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کروں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با آرام سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ یعنی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے تھے صحابہ کرام باری باری۔ ایک روایت میں ہے کہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر چوکیداروں سے فرمایا، یعنی صحابہ کرام سے فرمایا جو چوکیداری پر مقرر تھے اس دن، جاؤ اب میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، تمہاری چوکیداری کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی آیت نازل ہونے کے بعد کوئی چوکیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار سے غزوہ کیا، ذات الرقا کھجور کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے تو بنو نجار کے ایک شخص وارث نامی نے کہا دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میں کسی ہیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لوں گا اور پھر ایک ہی وار کر کے پار کر دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار دیکھنے کو مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دی، لیکن تلوار کے ہاتھ میں آتے ہی اس پر اس بلا کا لرزہ چڑھا کہ آخر تلوار سنبھل نہ سکی اور ہاتھ سے گر پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیرے بد ارادے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا، اور یہ آیت اتری۔ یعنی جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کسی نے کوشش کی تو اس شخص پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور ہتھیار اس سے چھوٹ جاتے تھے۔ یہ اس لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے اور تیرے ارادے کے بیچ اللہ حائل ہے، یعنی تیرا ارادہ اللہ نے پورا ہونے نہیں دیا۔ اس میں شک نہیں کہ مکے میں بھی اللہ کی حفاظت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، یعنی صرف مدنی زندگی میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے ہجرت سے پہلے تب بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، باوجود دشمن جاں ہونے کے اور ہر اسباب اور سامان سے لیس ہونے کے سرداران مکہ اور اہل مکہ آپ کا بال تک پیکا نہ کر سکے۔ ابتدائی رسالت کے زمانے میں اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے جو کہ قریشیوں کے سردار اور بارسوخ شخص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہی۔ ان کے دل میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت ڈال دی۔ یہ محبت طبعی تھی، شرعی نہ تھی، یعنی ابو طالب نے رشتہ داری کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، یہ محبت شرعی نہ تھی، یعنی ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ محبت اسلامی شریعت کی بنیاد پر نہ تھی۔ اگر شرعی ہوتی تو قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی بھی یعنی ابو طالب کی بھی جان کے خواہاں ہو جاتے، یعنی ان کے بھی دشمن ہو جاتے۔
ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار کے دلوں میں یعنی مدینے کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی محبت پیدا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں چلے گئے۔ اب تو مشرکین بھی اور یہود بھی مل ملا کر نکل کھڑے ہوئے، یعنی وہ کولیبریٹ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو ختم کرنے، مسلمانوں کو ختم کرنے، دین اسلام کو مٹانے، بڑے بڑے ساز و سامان کے ساتھ لشکر لے کر چڑھ دوڑے، لیکن بار بار کی ناکامیوں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح خفیہ سازشیں بھی جتنی کی قدرت نے وہ بھی انہی پر الٹ دی۔ ادھر وہ جادو کرتے ہیں، ادھر سورہ معوذتین نازل ہوتی یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ نے نازل کیا جادو کے توڑ کے لیے، اور ان کا جادو اتر جاتا ہے۔ ادھر ہزاروں جتن کر کے بکری کے شانے میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دھوکہ دہی سے آگاہ فرما دیتا ہے، اور یہ ہاتھ کاٹتے رہ جاتے ہیں یعنی افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور بھی ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے نظر آتے ہیں، ان تمام کا یہاں پر ذکر کرنا ابھی فی الوقت ممکن نہیں ہے، بیونڈ دی اسکوپ آف دس ٹاک ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اہل کتاب اور منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ان پر اتارا گیا قرآن ایک امانت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری اور جستجو کے ساتھ عوام الناس تک پہنچا دیا، اس کو سمجھا دیا اور اس پر عمل کرنا بھی سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق پوری طرح ادا کر دیا اور مومنین کو اس پر گواہ بھی کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی پر دنیا آپ کی جانی دشمن بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے میں نصرت اور فتح عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی اگر کفار ایمان نہیں لانا چاہتے تو اللہ ان کی ہدایت سے بے نیاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔